امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی اچھے انداز میں سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چالانک لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چالانک لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک سانپ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا سانپ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشان ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چک کیا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا، نہ سانپ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے۔ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیری مثال اس انسان کی سی ہے۔ ملک الموت شیر کی مان تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہے۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذاتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے۔ تجھے کچھ یاد نہیں۔ سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعی بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذاتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذاتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذاتیں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذاتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا۔